بھائیوں، جمعیت کے ذمہ داروں سے میری خدمت گزارش ہے کہ وہ بھی جو ہے اندر تشریف لائیں، اور جو ساتھی باہر ہیں ان کو بھی اندر بلائیں، اور جو بچے باہر کھیل رہے ہیں ان کو بھی اندر لائیں۔ جمعیت کے ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ وہ سب لوگوں کو اندر آنے کے لیے کہیں اور بچوں کو بھی اندر لائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں، جناب اسد حضرتی صاحب، عثمان حضرتی صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ چائے کے اہتمام کے علاوہ بھی جو بھی مسجد کے مہمان ہیں ان کے ساتھ بہت خلوص اور صبر کے ساتھ خدمت کیجیے، کیونکہ ہماری نیت اور ہماری کوشش ہے کہ اللہ راضی ہو انشاءاللہ۔ آپ تمام حاضرین، سامعین اور میری ماؤں بہنوں، چھوٹی سی گزارش سب سے پہلے کہ بھائیوں، کسی بھی مقرر کو خطاب کی تیاری میں بہت محنت کرنا پڑتا۔ بڑے مولوی صاحب جناب حافظ عبدالرحیم صاحب سے پوچھنا، شیخ مجیب اللہ اثری کو پریشان کرنا، بہت سے مراحل سے گزر کر ایک تقریر، ایک بیان تیار ہوتا۔ مہربانی کر کے اللہ کے واسطے دھیان سے غور سے سنیے اور اپنی اور اپنے اہل و عیال، دوست احباب کی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ۔ میرے کو بار بار وہ ایک واقعہ بہت پرانا یاد آتا کہ ہمارے ایک ساتھی کہیں بیان سن کر آئے کسی عالم دین کا، بہت اچھا ہی بیان تھا، لیکن ان کا تعریف کا اتنا جذباتی انداز تھا کہ کیا بیان تھا، زبردست بیان تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ تو انہوں نے کیا بولے مجھ صاحب بتاؤ، وہ بولے سے یاد نہیں ہے مگر بیان بہت زبردست تھا۔ ارے بھائی، تم ان کا پورا معاملہ کوپا کر دی، اتنی محنت سے انہوں بولے، انہوں نے کیا بولے تم کو نہیں معلوم۔ تو ایسا مت کرو اللہ کے واسطے، بھائی بھی بہت محنت کرا، تھوڑا غور سے سنو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دو صورتیں ہیں، سورۃ العصر اور سورۃ الزلزال، ان دونوں کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ کے نبی کی ایک حدیث بھی پڑھ کر سناؤں گا، کیونکہ میرے بیان کی بنیاد یہی سورتیں اور یہی حدیث ہے، تو بار بار بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ ہے، بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے بول رہا، اس طرح ہمارے گزشتہ دونوں عالم دین نے اس کی تفصیل اس طرح بیان کی۔ زمانے کا مطلب 2024-25 یا 1 سال 6 مہینے نہیں، زمانے کا مطلب ہے وقت، جو آپ کا منٹوں کی شکل میں، سورت کی شکل میں گزر رہا ہے، اور آپ کو اپنی موت، اپنی
اپنی قبر کے قریب کر رہا ہے، اس زمن کی قسم کھا کے اللہ کہہ رہا ہے بے شک انسان سراسر خسارہ نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اس کے بعد سورۃ الزلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ سورۃ الزلزال پارہ نمبر 30 آیت نمبر 7 اور 8 آخر کی دو آیتوں پہ توجہ فرمائیے، کیونکہ اسی پہ اس کتاب کی بنیاد ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دے دے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دے دے گا۔ آج کل کے ہمارے آپ کے حالات کے پس منظر میں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بے شک ہم لوگ بہت چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا چاہیں، لیکن دوسرا ٹکڑا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جس نے ذرہ برابر برائی کی، لیکن ہم لوگ برائی چٹانوں کی شکل میں کرتے ہیں، ذرے کی شکل میں نیکی اور چٹانوں کی شکل میں برائی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آخر میں ایک حدیث رسول جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس کسی نے برائی دیکھی پھر اسے اپنے ہاتھ سے دور کر دیا تو وہ بری ہو گیا، اور اس میں ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو، اس نے زبان سے دور کر دیا، وہ بھی بری ہو گیا، اور اس میں زبان سے بھی دور کرنے کی طاقت نہ ہو، اس نے اسے دل سے دور کیا، اپنے آپ کو اس برائی اور برائی کرنے والے سے علیحدہ کر لیا، وہ بھی بری ہو گیا۔ لیکن یہ ایمان کا ادنا حصہ ہے، آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی بار بار بتایا جا چکا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں اصل کتاب کی جانب۔ میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں دوستوں، اہلیان محلہ سعید آباد اور مسجد زہرا حضرمی میں بہت ہی صبر اور اطمینان کے ساتھ بیٹھی ہوئی میری مائیں بہنیں، انشاءاللہ میں جس محنت سے جستجو سے یہ کتاب کی تیاری کیا، آپ کے ہمارے حال اور مستقبل یعنی زندگی میں اب اور آنے والی زندگی میں بھی انشاءاللہ یہ بہت کارآمد رہے گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اس احکم الحاکمین کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی ہر شے ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر،
خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معزز مصلیان کرام و سامعین و محترم مصلیات و قابل قدر مائیں اور بہنیں، جس طرح آپ لوگ اس کے ٹائٹل میں پڑھ چکے ہیں کہ 2 عنوان ہیں۔ پہلا عنوان ہے گھرانہ، خاندان، معاشرہ کیوں تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ موضوع بہت سلگتا اور تیزاب کی طرح ہر چیز کو تباہ برباد کر دے رہا ہے۔ یہ میں اپنی عام زبان میں جو ہم سمجھ سکتے ہیں، میں سمجھا سکتے اس انداز میں کہنے کی کوشش کروں گا۔ اس طرح اگر آپ ہم سب صرف اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے ہر عمل میں ہم کو یہ یاد ہو، ہم کو اس کا لحاظ ہو کہ ہمارے کسی بھی عمل سے اللہ ناراض نہ ہو۔ اللہ ناراض نہیں تو رضا والا عمل ہوگا، رضا والا عمل ہوگا، اللہ کی رحمت، برکت سب شامل ہے۔ اور آج کل کئی بار آپ سن چکے ہوں گے، کئی بار مقررین بول بھی چکے ہوں گے، لیکن اس طرح یہ مرض یا یہ بیماری گھرانوں اور خاندانوں اور معاشرے کو تباہ برباد کر رہی ہے، اس لیے بار بار بولنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی بار بار سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر اچھے اور حلال کام کی ابتدا حرام اور بیجا رسومات سے کی جا رہی ہے۔ اس طرح خطبہ مسنونہ کا ایک ٹکڑا ہے، کل محدثۃ بدعہ، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اس طرح بتایا گیا ہے کہ ہر ایسی چیز جس کے بارے میں نہ آپ کو ہدایت دی گئی، نہ آپ کو اس کے بارے میں تعلیم دی گئی، نہ اس کے اچھے برے کا کچھ بتایا گیا ہے، وہ آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو وہ محدثات، یعنی کوئی نئی چیز آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ نئی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بدعت سے مخاطب کیا ہے۔ بدعت یعنی ابتدا کرنا کوئی بھی چیز، اور ہر بدعت کیونکہ وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، اس لیے آپ کو ضلالت، رسوائی اور جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے اسے منع کیا گیا ہے، بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہر کام رشتے کی ابتدا سے، میری مائیں بہنیں، آپ اور خلوص اور دردمندانہ اپیل ہے آپ لوگوں سے کہ اس ابتدائی خطاب کو، جس کا حصہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے مختص ہے، آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ غور سے سنیں بھی، توجہ بھی دیں۔ اگر آپ پہ یہ تمام چیزیں نہیں ہیں تو آپ قابل مبارکباد ہیں، ماشاءاللہ، اللہ کا فضل آپ کے ساتھ ہے، لیکن اگر کہیں آپ اس طرح کا عمل دیکھتی ہیں تو مہربانی کر کے روک دیجیے، کیونکہ اس سے گھر آباد نہیں برباد ہوتی۔ پورے کام ذلیل ہونے اور جہنم میں جانے کے کرنے کے بعد گھر کہاں سے آباد ہوتا ہے؟ جیسا ایک رسم اکثر دیکھنے میں آتی، بچی کو ودا کرتے وقت قرآن ایسا سر پہ رکھتے، جیسا قرآن کے سائے میں ودا کر رہے، کیا ہوتا ہے اس سے؟ آپ رشتے کی ابتدا سے بچی کا پورا نکاح ہونے تک، نکاح کے بعد وداعی ہونے تک، اس کے بعد بھی شاید وہ اپنے دلہا کے گھر کو پہنچنے کے بعد بھی کئی رسوم و رواج ہیں جس کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ ہمارے نبی کی زندگی میں کبھی ایسا عمل ہوا، نہ صحابہ کی، نہ تبع تابعین کی، نہ کسی کی بھی زندگی میں۔ یہ ہم اور آپ پتہ نہیں کتنے سال سے، کب سے
یہ زہر، یہ تباہی بربادی اپنے اندر ڈال کے گھوم رہے ہیں۔ دوسری بات جو عموماً ہر جگہ ماحول ہو گیا کہ بے فیض رسومات اور خرافات میں ایک کمپٹیشن ہو گیا آج کل۔ یعنی کسی کی بچی کی شادی میں کوئی ایک ٹی وی سیریل کے سٹائل میں رسومات ادا کی گئی، بے شمار پیسہ خرچ کیا، تو دوسرے جو ہے اس سے تھوڑا سا اور بیٹر، نوز باللہ بیٹر، اس لیے بول رہا ہوں کہ ان کی اصطلاح میں یعنی اس سے اور بڑی بربادی کا مزہ۔ وہ سیریل میں ایسا کرے تھے، یہ سیریل میں ایسا کرے تھے۔ میری مائیں بہنیں آپ بہت سے سن رہے، آپ لوگ دیکھے بھی ہوں گے یا ہو سکتا آپ کی زندگی میں کبھی ایسا عمل آیا بھی ہوگا، کیونکہ میں اکثر معاشرے میں ہونے والی برائیوں کے بارے میں ہی بات کرتا ہوں جو میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں یا کسی سے معلوم ہوتی ہوں۔ تو سیریل کے رسومات یا کوئی بھی خرافات یا عجیب سی چیزیں ارمان نکالنے کے نام پہ، خوشی نکالنے کے نام پہ سب بے فائدے۔ اس عمل سے زندگی کیسے آباد ہوگی جس کے کرنے سے اللہ ناراض ہو رہا؟ ایک نہیں کئی مقامات پر بتا دیا گیا ہے۔ سن کے ہم لوگ بوڑھے ہو گئے، ہمارے بوڑھے چلے گئے دنیا سے، لیکن ہم لوگ یہ بیماری سے نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی کچھ مہینے، کچھ سال پہلے یا ہمیشہ سے ماشاءاللہ جب سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشحال کیا، دولت سے نوازا، تو ایک ڈیولپمنٹ الگ ہی ہو گئی۔ دولہا گھر سے نکل کے شادی خانے کو جاتے وقت پٹاخے پھوڑنا، اور اس میں تھوڑا اور امپرومنٹ آیا۔ دولہا تمام قسم کی تقریب کو مکمل کر کے جب اپنے گھر واپس آتا، دلہن کو لے کے پھر پٹاخے پھوڑنا۔ ایک واقعہ میں جس کا مشاہدہ کیا آواز کے طور پہ، میں گیا تو نہیں لیکن سنا، 4:30 بجے دلہا دلہن کو لے کے گھر کو واپس آیا۔ وہ کیسا معلوم ہوا تو پٹاخے پھوٹ گئے اچانک۔ ارے کیا ہوا بھائی؟ وہ تو ان کا بچہ دلہن کو لے کے گھر کو آیا۔ اب آپ غور کرو، تمہارے اس خبیث عمل سے کتنے بیماروں کو جو بڑی مشکل سے لگی ہوئی نیند تھی ٹوٹ گئی ہوگی۔ شیطان تو بے شک تالیاں بجایا ہوگا کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو بالکل بھی خوش نہیں ہوتا۔ اور 4:30 بجے پہنچ کے کوشش کر کے پٹاخے وغیرہ پھوڑ کے پھر اس لیے ہو گئے کہ 5 بجے فجر کی اذان ہوتی، پھر اسدینہ چڑھا کے زبردست نماز کو جانا مسئلہ بن گیا۔ کیا آپ کی فجر کی نماز قبول ہے اللہ کے پاس؟ آپ اتنی تباہی بربادی مچا کے، اتنے لوگوں کو پریشان کر کے، اتنا پیسہ حرام خرچ کر کے، اللہ کو سراسر ناراض کر کے، آپ صبح شادی کے وقت جا کے اللہ سے بول رہے ہیں یا کا نام بولو وہ یا کا نستعین، کہاں سے ہوتا ہے وہی؟ تو کئی ایسے عمل ہیں۔ اب آئیے اس دوسرے حصے کی طرف جس کا تعلق صرف اور صرف عورتوں سے۔ عورتوں میں بھیجا رسومات، گھر کا آدمی زبردست اہل حدیث ماشاءاللہ، گھر میں پورا ماحول کھپا، کئی کو بولے تو نانی کی خواہش ہے، دادی کی خواہش ہے، ان کی ارمان ہے، ان کے ارمان ہے۔ اب وہ بیچارہ اپنا اہل حدیث کا دوسرا اوڑھنے کے اپنے حد تک رہتا، اندر پورا کام ہو جاتا ہے، اور ایک عجیب ماحول۔
الگ ہیں، مبرہ ہیں، پاک ہیں، مبارکبادی کے مستحق ہیں، لیکن جو اس میں مبتلا ہیں خوشی سے یا مجبوری سے، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کو بھی جلد سے جلد ہدایت دے۔ اب آئیے زندگی کا جو ایک انداز ہے، جو ایک معاشرے کے لیے یہ بھی ظاہر بنتے جا رہا ہے، داماد بیٹی کا غلام ہے تو ہیرا ہے۔ کیا داماد ہے، بچی کی زبان سے نکلنے سے پہلے خواہش پوری کر دیتا، ہیرا ہے ہیرا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کا طرز عمل کیسا بھی ہو، انہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی کرتا ہو ان کے حقوق ادا کرنے میں، لیکن ان کی بیٹی کو بہت زیادہ خوش رکھتا، بہت زیادہ فرما بردار ہے، بہت ہیرا ہے داماد۔ اسی مقام پر اسی گھر میں کوئی بیٹا ہے، شادی شدہ ہے، اس داماد کے مقابلے میں اگر وہ 10% بھی اپنی بیوی یعنی اس گھر کی بہو کا خیال کرتا، لحاظ کرتا تو پورا ہلا بہو دوا ڈالی، گولی ڈالی، اپنا بنا لی، جادو کر لی، پتہ نہیں کیا کیا کی اس پہ الزامات۔ یہ کیسا پیمانہ ہے؟ جب آپ داماد کو اپنی بیٹی کا فرما بردار دیکھ کے خوش ہو رہے، کھالیاں بجا رہے، وہیں آپ کا بیٹا اگر اپنی اہلیہ جو آپ کی بہو ہے اس کا تھوڑا بہت خیال کر لیا تو پتہ نہیں اس کے اوپر کیسے کیسے الزامات، کیسے کیسے اور بہتان۔ تو یہ دوہرا معیار بھی ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے، گھروں کو برباد کر رہا ہے۔ اور ایک انداز بولیے یا ایک فطرت بولیے یا ایک خواہش، بیٹی اپنے سسرال میں نہیں رہنا، بیٹی اماں باپ ساتھ نہیں رہنا، اور بہو مائکے کو نہیں جانا۔ یہ دیکھیے کیسا ظلم ہے۔ میں سب سے مخاطب نہیں ہوں، صرف ان سے جن کے پاس یہ بیماری ہے۔ اللہ کے لیے آپ اس کو توجہ سے سنیے اور دور کیجیے، اور آپ ہمیشہ پناہ مانگیے اس طرح کے شیطان کے عمل سے، کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مرحلے پر، کسی نہ کسی مقام پر اس کا شکار ہو ہی جاتے ہیں، خوشی سے یا مجبوری سے۔ تقریباً ہر ماں باپ کے پاس یہ عمل ہے۔ اگر بیٹی ہے سسرال والے ان کی بیٹی کی کوئی شکایت کرے تو ظالم ہے، بدماش ہے، خوشی دے کے نہیں جا رہی، ایسا ایسا جو بھی۔ اور عموماً ماں باپ کو آپ نے کہتے سنا ہوگا، اللہ نہ کرے آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کی زبان سے کبھی یہ جملہ نکلا ہوگا، اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ، اللہ آپ کو کچھ کو سب کو بچائے، کہ جو ماں باپ آج کل بچیوں کو تعلیم دلا رہے ہیں، قابل تحسین ہے، لیکن اکثر یہ جملہ اور یہ سوچ آپ کے سامنے آتی کہ میری بچی پڑھی لکھی ہے، کبھی وقت پڑا تو پاؤں پہ کھڑے رہے۔ جب آپ کا ارادہ اتنا نیک ہے تو اس کا سنسار کیسے چلتا ہے، انہیں جینا کیسے کرتی، انہیں دکھ سکھ کیسے برداشت کرتی، کمپرومائز کیسے کرتی۔ اس کو تو آپ یہی بول کے پالے کہ کچھ بھی ہو کے سٹ بن کے آ جانا، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جانا۔ اللہ کے بندو، اللہ نے عورت کو ماں کے روپ میں اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ اپنی محبت کو بھی اس کی محبت سے تشبیہ دی ہے، اور اس کے قدموں میں جنت ہونے کی بشارت کی۔ اکثر لوگ
یہ بات کہتے اور ہمارے لوگ بھی بہت اچھے سے قبول کر لیتے. لوگ بولنے والے کے اسلام میں عورت کے حقوق کو غصب کیا گیا ہے، عورت کے ساتھ حق تلفی کی گئی ہے، عورت کے ساتھ ظلم. حاضرین مسجد، میری ماؤں بہنوں اور محلے کے جو لوگ بھی سن رہے ہیں، ایک عالم دین نے چیلنج کیا کہ اگر جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں اس میں سے کچھ بھی اگر کسی مذہب کی عورت کو ملتے ہوں گے تو ہم سرنڈر کر دیں گے. چیلنج کیسا؟ ایک گھر میں بچی پیدا ہوئی تو آپ لوگ عموماً سنتے ہوں گے بچہ ہو یا 2 بچوں کے بعد بچی ہو یا پہلے بچی ہو، کہنے سننے میں آگے بچی رحمت ہے، برکت ہے. تو دیکھیے آپ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کا مقام مرتبہ، اس کے بعد وہ بچی جو اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوئی ان ماں باپ پر اس کے حقوق واجب ہو گئے. پھر وہ بچی کے ساتھ اس گھر میں کوئی بھائی پیدا ہوا تو اس بچی کے بطور بہن اس بھائی کے حقوق واجب ہو گئے. ہو رہے کہ نہیں؟ ٹھیک. اب آگے اس لڑکی کی شادی ہوگی، وہ لڑکی کسی کی دلہن بن گئی تو بطور شریک حیات اس لڑکی کے اپنے شوہر پہ حقوق واجب ہو گئے. کتنے ہوں گے اب تک؟ 3-4 ہو گئے. جب جب یہ حقوق میں امپرومنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہا، پرانا کوئی بھی حق کینسل ڈیلیٹ نہیں ہو رہا، وہ برقرار ہے. پھر آگے اللہ نے اس لڑکی کو جس کی شادی ہوئی اولاد سے نوازا. اس لڑکی کی اولاد پر بطور ماں ان بچوں پر حقوق واجب ہو گئے. 6واں، پہلے 5 حقوق ایسی چیز ہیں، پھر اس کے بعد اس کی اولاد صاحب اولاد ہوگی تو بطور دادی یا نانی اس کے ان بچوں پر حقوق واجب ہو گئے. اسی طرح سے ابتدائے پیدائش سے لے کر خبر میں تدفین تک مختلف مراحل میں جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں کوئی بھی نہیں دے سکتا، کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا. الحمدللہ. اسی طرح سے اب آگے بڑھتے ہیں کہ اگر معاملہ اکلوتی بیٹی کا ہو، اللہ کی پناہ، ماں باپ کے گھر اگر 3-4 لڑکے ہوں، ایک لڑکی ہو یا ایک لڑکا ایک لڑکی ہو یا اکلوتی لڑکی ہو تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. کیوں؟ ماں باپ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہماری بچی کیسو گھر میں کیسا رہتی تھی، پورے خوشیاں ہم دیتے تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ کھلانا پلانا پہنانا، اس کی ہر خواہش پوری کرنا، جائز و ناجائز. جب وہ بچی اس طرح کی تربیت، اس طرح کا معیار لیتی سسرال میں قدم رکھی تو اس کو زندگی آزادی دکھتی نا کیسے، تو کہاں سے کامیاب زندگی ہوگی؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ بطور والدین آپ ہیں. کیونکہ ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے ہماری بہنوں کو یا ہمارے اور دوسری خواتین کو، گھر کی بڑی عورتیں بچپن سے یہ دماغ میں بھرتی تھی کہ آپ کو کیسے گھر کو ایسا کرنا ہے، ایسا چلنا ہے، ایسا رہنا ہے، ساس سسرا فلان فلان. بچپن سے ایک قسم کی ڈینٹنگ، جو ڈینٹنگ بولتے نا،
کوئی چیز ٹیڑھی ہو گئی تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے بچپن سے اس لڑکی کی تربیت ہوتی، یعنی میری ماں کی تربیت ہوئی. جب وہ ماں میرے والد کی زندگی میں آئی، کامیاب بھی ہوئی. والد کے اہل و عیال کے لیے کامیاب فرما بردار بابو، اس کی اولاد کے لیے بہترین ماں. تو یہ سلسلہ چلتے رہتا ہے. آپ پہلا انجن میں مسئلہ کر دیں گے، اس میں صحیح فیول نہیں ڈال رہے، صحیح آئل نہیں ڈال رہے، تو میرے انجن کا کیسا پرفارمنس رہتا ہے؟ تو بولنے کا یہ مطلب ہے کہ پرانا زمانے میں ایسا ہوتا تھا، پرانے زمانے میں ارے اللہ کے بندوں پرانا زمانہ کامیاب تھا، جس کی مثال ہمارے ماں باپ دادا ہے، ان کی جو مثال آن اولاد چل رہی، اب ہمارے پاس آ کے یہ مسئلہ شروع ہو گیا. بچی گھر سے جانے سے پہلے پریپیئر رہی، اپنے حقوق کی لسٹ اس کے پاس ہے، لیکن شوہر کے حقوق کیا ہے، شوہر کے ماں باپ کے حقوق کیا ہے، شوہر کے گھر میں آپ کو کس طرح سے اپنے آپ کو سیکریفائز کر کے، اپنی خوشی کو قربان کر کے، ان کی خوشیوں کو خیال کرنے کا کوئی فہرست نہیں، کوئی انسٹرکشن، کوئی گائیڈنس، کوئی تعلیم نہیں. کچھ بھی مسئلہ ہوا اپنا گھر کو آ جاؤ، گھر کا راستہ صاف معلوم ہے، کہاں بیٹھنا، کہاں اترنا، کون سے نمبر کی بس، کیسا آٹو، سب معلوم ہے. نہ اس کے آگے کی کوئی تربیت ہے، نہ اس کے آگے کی کوئی توفیق ہدایت ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی عالم دین کی ایک تجویز آئی تھی کہ شادی سے پہلے دلہا اور دلہن کی علیحدہ کاؤنسلنگ اور پروسیس ہو. ہم نے بھی بہت کوشش کی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب کامیاب کرے گا کہ اپنی مسجد میں اہتمام کریں، یہ اعلان کریں اور کسی قابل ہستی سے لڑکیوں کی بھی کاؤنسلنگ کرائیں کہ آپ جو شادی جیسے عمل کو شریک ہونے یا کرنے جا رہی ہیں اس کا کیا مطلب ہے، اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے اور آپ کے کیا فرائض ہیں. اسی طرح لڑکے کو بھی کہ آپ جو یہ نکاح جیسا عمل کرنے جا رہے ہیں، آپ اللہ کے نام پر کس طرح کی ذمہ داری قبول کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں. اگر اس طرح کی کاؤنسلنگ ہو تو انشاءاللہ بہت کم گھر برباد ہوگی. ہم پیشکش کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پروپوزل ہو یا کوئی ایسا ایک مشورہ ہو جس سے یہ عمل مکمل ہو سکے، ہمیں مدد مل سکے، ہم تیار ہیں آپ کے مشورے کو قبول کرنے کے لیے. اور ایک سلگتا ہوا ایشو ہمارے بھائی کو دیکھ کے یاد آیا. اکثر یہ دیکھنے میں آتا، ہم کو تو اللہ محفوظ رکھا، آپ کو بھی محفوظ رکھے انشاءاللہ. جس طرح سے روزگار کی تلاش میں آپ، میں اور پتہ نہیں کتنے لوگ خلیج یعنی سعودی عرب یا دبئی وغیرہ جاتے ہیں روزگار کی کوشش میں، اچھے روزگار کی کوشش میں. وہ انسان کا جینا یہاں بھی ہو رہا تھا، کھانا پینا سب تھا، لیکن اپنے بیوی بچوں کی کچھ اور خواہشات پوری کرنے کے لیے، اپنے اولاد کے لیے کچھ اور اہتمام کرنے کے لیے، کچھ اور بہتر کرنے کے لیے باہر گیا. کوشش کرا، محنت کرا، بہت ہر چیز اسٹرگل کرا، برداشت کرا. اب یہ گھر والوں کا سابقہ صرف اس انسان سے پڑتا جو 1.5-2 سال محنت کر کے 4-5 جوڑے نئے خریدتا، بچوں کی تو خواہشات پوری کرتے ہی رہتا.
لیکن اپنے لیے جو اہتمام کرتا کچھ جوتوں کی جوڑی کے لیے کچھ پرفیوم گھڑی وغیرہ، تو دوست احباب اور بیوی بچے گھر والے سمجھتے ہمارے شوہر ہمارے باپ زبردست پوزیشن پہ ہے. کبھی کبھی اپنے لوگ بھی غلطی کرتے جھوٹ بولتے تھے. تو مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کے ہر روز کے انداز، گوشت کی مارکیٹ کو جانے کا انداز، گاڑی، جو بھی مسئلہ آپ کی لائف اسٹائل کا جو انداز رہتا روز اپنا امپروو ہوتا رہتا. جیسے جیسے چھٹی ختم ہوتی رہتی آپ اور جوش میں آتے رہتے. اسی وجہ سے اہل و عیال اور گھر والے بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے کہ شاید ہمارا یہ اسٹینڈرڈ ہے، ہمارے والد کا، ہمارے شوہر کا یہ اسٹینڈرڈ ہے، لہذا ہم کو بھی کچھ اور بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ سوچنا. کیا سوچنا اعلیٰ سے اعلیٰ؟ نئی نئی خواہشات جمع کرتے رہنا، نئی نئی فرمائشیں، اور دوسروں سے مسابقت کے چکر میں اس انسان کو ہنستے ہنستے چکی میں پیس دینا. ایک پلک نہیں جھپکتا انسان ہو، صبح ہو گیا، ہڈیاں کٹ گئے، سب کٹ گئے، اس کو معلوم نہیں تھی تکلیف ہے کیا کہ پھر کیا کیا پھیرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کیا اس کو معلوم. لیکن یہاں پہ جو اسٹینڈرڈ مینٹین کر رہا اللہ کا بندہ، اس سے لوگ غلط فہمی میں آتے ہیں. اور اس کا سب سے بھیانک انجام 14 سال، 15 سال، 12 سال، 10 سال، جتنے بھی عرصہ اللہ نے اس کو وہاں رزق منصوب رکھا، وہ اپنا یہ جھوٹا اسٹینڈرڈ، دھوکے کا اسٹینڈرڈ باقی رکھا. لیکن جب وہی انسان تھک ہار کر اللہ کے حکم سے اس کا رزق منقطع ہونے پر اپنے ان ماں باپ، بیوی بچوں، دوست احباب، بھائیوں بہنوں میں واپس لوٹتا جن کے لیے وہ بہت زیادہ قربانی دی، اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرا. عید کو بھی کپڑے نہیں دیتے وہاں لوگ، ہم دیکھیں عید بھی پرانے کپڑوں میں گزار دیتے، صرف بیوی بچے اور ماں باپ اہل و عیال کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. لیکن اس کا سب سے بھیانک اور بہت افسوسناک اور بہت دکھی پہلو یہ ہے کہ اکثر آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، آپ لوگوں کو اللہ کرے اس کا تجربہ نہ ہو، آپ لوگ اس بربادی سے، اس تباہی سے بہت دور ہو انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ جب انسان 12-15 سال کے بعد تمام جستجو کے بعد واپس آ جاتا کسی وجہ سے، تو وہ تو مجبور رہتا، وہ اسٹینڈرڈ، وہ اسٹائل مینٹین نہیں کر سکتا. لیکن بیوی بچے، دوست احباب بالکل بھی کمپرومائز کرنے تیار نہیں رہتے. مطالبہ کرتے اس سے اسی زندگی کا، اور تانے دیتے کہ تھوڑے دن اور رہنا تھا نہ کہیں وہ آگے. کیوں؟ ابھی ان کی بیماری پوری ختم نہیں ہوئی. ارے اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، تمہاری خاطر جو انسان آپ کو پتہ نہیں وہاں کی زندگی کا، میں تو بولتا ہوں اللہ کے بندوں جھوٹ مت بولو، صحیح بتاؤ، فوٹو لے کے بھیجو. باسی سالن فریج میں رکھ کے گرم کر کے کھاتے، دونوں دن کا پکا ہوا استعمال کرتے، کھانا کیسا کھاتے، کبھی بھوک لگی، کبھی پیٹ کے اس حصے میں جہاں پہ آپ کو تکلیف ہوئی، کوئی مرہم لگانے والا نہیں، پلاسٹک کو ایسا مرہم ڈال کے توڑ جاتے پیٹ سے. صحیح ہے غلط؟ آپ یہ تمام تکلیفوں کے بارے میں ان کو بتاؤ تاکہ وہ غلط فہمی میں نہ رہے، آپ پہ ظلم نہ کریں، آپ کو تانا نہ دیں. آپ نے جتنی زندگی کا حصہ تقریب میں گزار کے ان کے لیے محنت کی، ان کی خوشیوں کا خیال کیا، جب آپ واپس آتے ہیں تو وہی بیوی بچے، وہی دوست احباب آپ کو ناکام انسان کا تانا دینے لگتے ہیں. کیسا ظلم ہے؟
آپ کا کیا قصور ہے؟ اور ہمیشہ عورتوں کے مجھ سے سنو، ان کے شوہر اتنا زبردست کما رہے تم واپس آ گئے ہو وہیں چھے، ان کے بھائی ایسا کر رہے ہو زبردست سے تم واپس آ گئے۔ انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا۔ میں کئی لوگوں کو دیکھا خوش دکھنے کی کوشش کرتے، خوش نہیں رہتے۔ جب وہ لوگ دعا کرتے وقت دیکھو آپ کو احساس ہوتا، دل بولتا اللہ میں اپنی دعا اس بندے کے لیے چھوڑتا ہوں تو اس کی دعا قبول کر لے۔ کیا ظلم ہے؟ فہرست ختم نہیں ہو رہی، خواہشات ختم نہیں ہو رہے، بچی کی ابھی شادی نہیں ہوئی، بچی شادی ہو گئی تو اس کا چلنا کرنا ہے، دعوت کا بلانا ڈمکانا۔ اللہ اکبر، ذمہ داریوں کا بوجھ کم نہیں ہوتا، بڑھتے جاتا۔ اور وہ انسان آپ کو اگر کہیں ملے اس طرح کا انسان، آپ غور سے دیکھو، اگر تھوڑی سی ہمدردی کی گفتگو کرے تو وہ انسان رو دے گا، کیونکہ اندر سے بہت ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ میری گزارش ہے میری بہنوں سے، نوجوان بچوں سے، چھوٹے بچوں سے، کہ اپنے اس طرح کے والد پہ خصوصی رحم کرو، کیونکہ اس کا قصور نہیں ہے، اس کا رزق وہاں پر مکمل ہو گیا۔ اب یہاں جو وہ جستجو کر رہا ہے اس میں آپ کی ان کی زیادہ خواہشات پوری ہونا ممکن نہیں ہے۔ آپ بھی کمپرومائز کرو نہ، کسی عید پہ کمپرومائز۔ ابھی ایک ماحول، ایک تذکرہ آیا، ایک ہمارے عزیز کچھ پیسے جمع کرنے کی کوشش کر رہے تھے، چندہ۔ کئی کو بولے تو فلاں محترمہ شاپنگ کے وہاں سے نظام آباد رہتے، ان کے 10,000 روپے۔ ارے یہ کیسا مرحلہ ہے بھائی؟ آپ کے پاس اگر آپ کے 10,000 ہیں تو پوری شاپنگ کر لیتے، گئے نہیں لوگ۔ آپ کو اللہ نے جو استطاعت دی آپ اس پہ نبھانا۔ نانند کی کاپی، دیورانی کی کاپی، جیٹھانی کا مقابلہ، اس کا مقابلہ، اس کا مقابلہ، آپ بھی تباہ ہو گئے، آپ کے شوہر کو برباد کر دیں۔ آپ کو اللہ نے جو دیا، آپ کے مقدر میں جو ہے اس میں خوش رہو، بالکل بھی اعتراض مت کرو، بالکل بھی ناراض مت ہو، الحمدللہ بولو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دے رکھی ہیں، نہ اس کے میٹر کا بل ہے، نہ اس کے کوئی منتھلی چارجز ہے، نہ اس کا کوئی مینٹیننس ہے۔ آپ کو دیکھنے کی قوت، کھانے کی طاقت، ہضم کرنے کی طاقت، ہر چیز اللہ نے فری دی۔ ان نعمتوں کا احساس کرو، الحمدللہ بولو۔ جو بھی اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا قبول کرو، بہتر سے بہتر کی تمنا میں برباد مت ہو، آزو بازو کی کمپٹیشن میں مت جاؤ۔ اللہ نے اگر آپ کو کرائے کے گھر میں رکھا، خوش رہو۔ اللہ نے اگر آپ کو ذاتی مکان دیا، چھوٹا دیا، خوش رہو۔ بڑے بنگلے کی تمنا میں چھوٹے گھر کا سکون برباد مت کر لو۔ کسی کے بچے بہت اعلیٰ اسکول میں پڑھتے، لیکن آپ کے بچے اس سے ادنا اسکول میں پڑھتے، کوئی بات نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ ہم نے کسی کو بے حساب دیا ہے، کسی کو نامعقولہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو بالکل بھی نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے، سب کو معلوم ہے۔ جب اللہ سے کلام کرنے جاتے تھے کوئی دور پہ تو اکثر لوگ سوال کرتے تھے، موسیٰ اللہ سے یہ پوچھو، موسیٰ اللہ سے ایسا پوچھو۔
تو ایک شخص بہت خوشحال تھا، اللہ اس کو بہت نعمتیں دیا تھا. وہ بولتا موسیٰ اللہ سے بولو میرے کو آپ کچھ بھی نہیں ہونا، میرے کو اللہ بہت دیا، اب بس ٹھیک ہے. اور ایک آدمی ملتا سمندر کے کنارے اپنا ننگا جسم ریتی سے ڈھانپ لے کے لیٹے ہوا رہتا. پوچھتا موسیٰ کہاں جا رہے؟ اللہ سے کلام کرنے. ارے پوچھو بھائی اللہ سے میں کب تک ایسا ہاتھ پھیروں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے سوال پیش کرتے اس خوشحال بندے کا، کہتے کہ اللہ تیرا ایک بندہ ہے جس کو تو نے بہت نعمتیں دی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اب اس کو کچھ بھی نہیں ہونا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ٹھیک ہے اس کو بولو ہمارا شکر ادا کرنا بند کر دے گا، ہم اس کو نعمتیں دینا بند کر دیں گے. ٹھیک. اب دوسرے آدمی کا سوال جو اپنا ننگا جسم ریتی سے ڈھک کے لیٹا ہوا ہے، بولتے اللہ تیرا ایک بندہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ مجبوری میں اپنا آدھا ننگا جسم ریتی سے ڈھانپ لے کے لیٹے ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ بولتا اس کو بولو شکر ادا کرو. واپس آتے اس خوشحال آدمی کو پوچھنے پر بولتے موسیٰ بول دیا اللہ کو، ہاں بول دیا. کیا بولا اللہ؟ بولے اللہ بولا تم شکر ادا کرنا بند کرو وہ اپنی نعمتیں روک دے گا. وہ بولتا بھائی میرے کو کیا تھا، میں کیا ہو گیا، میرے کو اتنی نعمتیں سر سے پیر تک اللہ دیا ہر چیز، میں شکر کیسے ادا نہیں کروں؟ میں شکر ادا کرنا چھوڑ نہیں سکتا، میں شکر ادا کروں گا. ٹھیک ہے. اب چاہتے اس آدھا ننگا جسم جو ریتی سے ڈھک کے بیٹھا ہے وہ بولتا کیا کیا بولے اللہ کو بولے؟ بولے ہاں بولا. کیا بولا اللہ؟ بولا شکر ادا کرو. بولا ارے کہے گا شکر ادا کرو بھائی میرے پاس ہے کیا؟ یہ جملہ نکلنا تھا آواز سے اس کی آدھے جسم کی ریتی اڑ جاتی، ننگا ہو جاتا، پریشان ہو جاتا، توبہ کرتا، معافی مانگتا. بے شک اللہ یہ بھی تیری ہی نعمت ہے، تو نے میرے مرنا جسم کو اپنی ریتی جو تیری کائنات کا حصہ ہے اس سے ڈھکنے کی اجازت دی، یہ بھی تیرا حصہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے ادنا سے ادنا چیز بھی آپ کو اللہ کی طرف سے نعمت کی شکل میں ملی. آپ کوئی بڑے عابد ظاہر 30 بار کا نہیں ہے، کوئی احسان نہیں ہے اللہ میں آپ کا. اللہ کو خوش کرنے والا اتنا بڑا عمل آپ کریں نہیں، پھر بھی اللہ آپ کو دے رہا تو بہت شکر گزار رہنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں جس طرح فرمایا لئن شکرتم ولنزیدنکم، تم شکر ادا کرتے جاؤ میں زیادہ کرتے جاؤ. تو ہمارے میں ایک بیماری ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ ہم شکر گزاری کرتے ہی نہیں. جتنی بھی نعمتیں آپ کو مل رہی آپ غور کرو. میں آگے اسی عنوان پہ بولنے والا ہوں. ہمارے اس محلے میں جو نوجوان ہیں ان کے آبا و اجداد، جو بوڑھے ہیں وہ خود گواہ اس بات کے، کچھ بھی نہیں تھا بھائی، پورے جھوپڑیاں تھے، ایک ٹائم تھا تو ایک ٹائم نہیں تھا. خود میرے والد محترم علی بن محسن حضرمی رحمہ اللہ بھی روزانہ کی بنیاد پر ہی رزق حاصل کرتے تھے اپنے بچوں کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آج ان اولادوں کو جیسے محلے کے ساتھی تھے پرانے کچھ نئے بھی آئے، لیکن اللہ نے ان کی کایا پلٹ دی، ان کی دنیا بدل دی. جو چیز
चीज की उनको तवक्को नहीं दी, यानी उनके माँ बाप को वो चीज के बारे में कोई तसव्वुर नहीं था, अल्लाह ने आज में तमाम नेमतें बन के और भी कुछ ज्यादा आप लोगों को दे रखी है। फिर भी परेशानी, फिर भी स्ट्रगल, फिर भी कोशिश, फिर भी भागदौड़। शुक्र अदा करने का एक लम्हा नहीं है, टाइम नहीं है। तो हम में नाशुक्रगुजारी का अमल ज्यादा है। 24 घंटे में 23 घंटे नाशुक्र मन करे तो 1 घंटा क्या आएगी? शुक्र अल्लाह बोल लेते हो। तो ये शुक्र का टाइम बढ़ाइए ताकि आपका शुमार नाशुक्र गुजारों में ना हो। अब आगे का एक और मरहला जो शायद तल्ख है। मैं जिस तरह हमेशा बोलता हूँ, मेरे को क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, क्वालिटी की जरूरत है। जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनके चेहरों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से अल्हम्दुलिल्लाह महसूस कर सकते कि वो दिलचस्पी से और ध्यान से ये किताब पढ़ें इंशाअल्लाह। अब रहा औरतों से मुखातिबात, औरतों के रसूमात, औरतों का जो भी ख्वाहिशात के बारे में गुफ्तगू होगी। अब आइए दूसरे मर्ज की तरफ जो सोसाइटी और माशरे में कैंसर के जैसा बढ़ रहा है। आप भी अपने आसपास देखो मिल जाता है। वो क्या है कि बात जगह एक इंसान बहुत कोशिश करके, गरीब देशों को बहुत कोशिश करके, मेहनत करके अच्छा पैसा कमाए, जायदाद बनाए। अब उनके बच्चों को तो ये रेडी मिल गया, क्या सही है। तो माँ बाप मेहनत करके प्रॉपर्टी, जायदाद, दौलत बना दी। अब बच्चे वो जायदाद देंगे, उसको इंप्रूव तो कर रहे हैं, लेकिन फिरौन की तरह खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप गौर कीजिए अपने आसपास के माहौल पर। किसी जगह बाप की बेइंतहा मेहनत के बाद, जुस्तजू के बाद भी अल्लाह ताला ने उसे नफातुल्लाह दिया, नफातुल्लाह नवाजा, यानी मीडियम। लेकिन उसके बच्चे काबिल निकले, बेइंतहा नवाजा अल्लाह, तो अब वो हज़रत वही फिरौन वाला अमल। अल्लाह ने आपको जो नहीं दिया, आपके बच्चों के जरिए दिया, तो काहे के लिए दिया? शुक्र अदा करके अपनी खुशियां बांटने, अल्लाह के हुकूक अदा करने, पड़ोसियों के हुकूक अदा करने की, पड़ोसियों को तंग करने के लिए काहे को दिया? और जिन औलाद को माँ बाप की तरफ से विरासत मिली, या जिन माँ बाप के बच्चे अच्छा कमाए, उनमें एक चीज मुश्तरक है, कौन? वो क्या है? सबसे पहले अपने पड़ोसी को दम कर देना, उसका जीना हराम कर देना। कहीं को अल्लाह मेरे को दौलत दिया, तू खुश नहीं रहना, ये भी होना, वो भी होना, वो भी होना, ये भी होना। अच्छा, आप एक चीज गौर करो, ये मसला खाली एक पड़ोसी तक नहीं है, ये मसला राइट लेफ्ट चलता। कहीं राइट से शुरू होता, बाद में लेफ्ट को आता, कहीं लेफ्ट से शुरू होता, बाद में राइट को आता। तो लेफ्ट वाले से जब ज्यादती हो रही, जुल्म हो रहा, बदमाशी हो रही, राइट वाला समझ रहा मेरे तक नहीं आता है, उधरी चाहिए, कल आता। ये अमल हो चुका। एक साहिब मौसूम अपने राइट के पड़ोसी को जीना हराम कर लिए, तब परेशान करे, जो भी करे, जो भी करे। भाई अल्लाह आपको जो दिया ठीक है, उसको जो दिया वो भी ठीक है ना। उसको जो दिया आप उससे ज्यादा की कोशिश करो, अल्लाह देगा, लेकिन वही छीनने की कोशिश नहीं होगी।
تو جب ایک صاحب رائٹ کا معاملہ چل رہا تھا تو لیفٹ والے صاحب بھی باثر تھے، اور رائٹ والے صاحب لیفٹ والے صاحب کے پاس گئے، معاملہ بتائے، پریشانی سنائے، مدد کی درخواست کرے، تو وہ صاحب جو ہے ایزی کے لیے میرا پرابلم نہیں ہے بھائی نہیں بول دو، لیکن 1.5-2 سال میں وہ معاملہ ادھر ٹرن ہوا، اب انہوں چیخا مارنا شروع کر، آؤ مدد آؤ مدد۔ اللہ کے بندے، اسی لیے حکومت کو حق بول، ظلم کے خلاف بول، جیسا اللہ کے نبی کی سنت میں نے بتائی تھی کہ برائی کو روکنے اور برائی سے دور رہنے کی 3 صورتیں ہیں۔ طاقت سے روک اگر اللہ طاقت دیا، نہیں تو زبان سے بول، نہیں تو اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر کے اس کی ہدایت کی دعا کر، اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ نے کبھی اگر تیرے کو طاقت دی تو وہ تو روکے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ کیا ہے، دوسرے پر ظلم کرنے والا میرا فرینڈ ہے، میرے ساتھ تو اچھا ہے، بھائی نے کو پنگا لے ہوئے، لیکن ایک مثال، ایک واقعہ یہاں پہ کہ ایک کہانی ہے، ایک مینڈک اور بچھو، ایک جنگل میں تھوڑا سا پانی بھی تھا ہوگا، وہاں پہ مینڈک رہتا تھا، وہیں پہ بچھو بھی تھا، دونوں کی بہت گہری دوستی تھی۔ ایک وہ جنگل میں سیلاب آ گیا، مینڈک کو تو پرابلم نہیں ہے، بچھو پریشان ہے، یہ جھاڑ وہ ڈالی یہ ڈالی، جان کا ڈر ہے، پریشان بھاگ رہا، پکار رہا اپنے دوست کو، رو رہا بتا رہا، اتفاق سے اس کا دوست جو مینڈک ڈھونڈ لیتے اس کو آ گیا، ارے دوست میں یہاں ہوں، ارے میرے یار میں یہاں ہوں۔ بچھو ایک دم خوش ہو کے بولا، اللہ میرا دوست آ گیا، میری جان بچ گئی، میں تو سمجھا تھا آج ختم۔ اب وہ مینڈک اپنے دوست کو پیٹ پہ بٹھا لیا کسی محفوظ جگہ پہ لے جانے کے لیے، تھوڑی دور کا سفر طے ہوتا، تکلیف سے مینڈک چیخ مارتا، اللہ یہ کیا کر دیا میرے دوست، کئی کو بچھو ڈنک مار دیا، بچھو بھی روتا چیخ مار کے، مینڈک بولتا ہے میرے دوست میں تو تیری جان بچا رہا ہوں، میرے ساتھ تو ایسا کیوں کرا، بچھو روتا ہوتا میں کیا کروں، میری تو عادت ہے، میں مجبور ہوں۔ تو جس کو ڈنک مارنے کی ڈسنے کی عادت ہے وہ آپ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا، جو اللہ کی ناراضگی والا عمل کرتا وہ کسی کا دوست، کسی سے مخلص ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی ابتدا میں بتایا تھا کہ میرا کتاب، میرا بیان معاشرے سے ٹچنگ رہتا ہے، میرے کو زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے فلاں جو قصے حق ہے وہ ہمارے شیخین محترم ادا کرتے ہوئے، لیکن میرے پاس اتنی صلاحیت قابلیت نہیں ہے، لیکن میں اپنے آس پاس ہونے والے عمل کو غور سے دیکھتا ہوں، اپنے لیے اس سے پناہ مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں اس لیے اس لیے زیادہ تکلیف بنی، اور میں تکلیف سے بیان کرتا ہوں کہ اگر اللہ اس ڈنک مارنے والے بچوں کو بھی ہدایت دے دے تو اپنے دوست، اپنے پڑوسی کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اور ایک بیماری اور ہمیں معاشرے میں، اب سب خوشحال ہو گئے نا، بھائی کسی کو سلام کر کے ملو تو کہیں سمجھنا بھائی کمزور ہوں کیا ہوئی، اپن تو ماشاءاللہ ہم کو جو آدمی سلام کر کے چائے پلاؤ بننے والا، میری کیا ضرورت ہے؟
یہ اسٹیٹس سے مینٹین کر رہے مینیج کر رہے تو سراسر غلط ہے. کیونکہ کئی مثالیں ہیں. پھلدار درخت ہمیشہ جھکے ہوا رہتا ہے. پھل ہے اس کو معلوم ہے, اس کو بتانے کی اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے بینک میں, آپ کی تجوری میں, آپ کے پاس کیا آپ کو معلوم ہے. آپ پریشان بےچین کہیں رہتے سب کو بتانے کو, دیکھے تو نہیں کیسے بھی. آپ کو جو اللہ دیا آپ کچھ رکھتے, ایک پیسہ بھی کسی کو بھی نہیں دیتے, ابھی تو بتا کے لوگوں سے اقرار کرانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں. تو اسی طرح معاملہ ایک اپنی انا, اپنا تکبر یا جو بھی ہو, ایک اللہ کا بندہ ہے جس کو شاید سلام کرنے میں تھوڑے سا چھوٹا پن محسوس ہوتا تھا یا کچھ بھی تھا بولنا ہوا, تو ایک ٹائٹل استعمال کر دے, میں فلاں کو سلام کر رہا ہوں, میں جواب نہیں دیے اس لیے میں سلام نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی, کیا پرابلم ہے؟ دنیا تو نہیں بگڑتی, دنیا نہیں اجڑتی. اللہ جو اس کا نام نہیں لیتا, جس کو ہم کافر بن کے مخاطب کرتے, اس کو بھی پیدا کرنے والا اللہ, اس کو بھی اللہ دے رہا. تم اس کو سلام علیکم بولے تو زندہ رہتے تو مر جاتا. ارے اللہ کے بندے سلام علیکم تیرے لیے ہے, کیونکہ تو سلام علیکم بولا, سامنے والا وعلیکم السلام نہیں بولا ابھی تو تیرے کو اجر ہے, تو ہی بڑا ہو, سامنے والا چھوٹا ہو جاتا. ٹھیک ہے, اس سے ایک قدم اور آگے, ایک فیشن, ایک ٹریڈیشن کہ اپنے حلقے میں جس کو ہم مرشد مرید کا رشتہ بول سکتے ہیں, کیونکہ وہی بہت پکا دکھتا. مرشد بولا سو مرید ڈالتا نہیں, مر جائے گا, جو لوگ چھوڑو تو چھوڑتا مرشد. تو مرشد مرید کے رشتے کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ وہی موصوف اپنے مریدوں کو یہ بولتے ہیں کہ ان کو سلام نہیں کرنا, تو انہوں بھی نہیں کرتے. کوئی ریزن نہیں ہے, کوئی سبب نہیں ہے. اگر آپ اللہ کے سچے بندے ہیں تو اگر اپنے بڑے میں, اپنے بھائی میں, اپنے پڑوسی میں یا رشتے دار میں کوئی برائی دیکھ رہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا. یہ متکبرانہ عمل جو صرف شیطان کا عمل ہے. آپ دیکھو اکثر لوگ خوشحال ہیں مگر پتہ نہیں تو سنت اللہ اکبر کیوں, دل میں سب کے لیے بغض, حسد, عناد ایسا اچھل اچھل کے چہرے پہ آتے ہیں. سب چیزیں چہرے میں سکون نہیں. اللہ کی کئی نعمتیں ہیں, خدمت گزار بیوی ہے, فرمانبردار بچے ہیں, انہیں بھی پریشان ہے. کیا ریزن؟ دوسروں کے لیے میرے دل میں جو اچھلتا رہتا ماتا, تیری اپنی نعمتوں میں تو دیکھ لیتے نہیں. ہمارا عمیر پٹیل زبردست آٹو ہے ماشاءاللہ, دیکھو کبھی خوش دکھتا, انہیں یہ سوچتا میرے پاس جو ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں ہے, میں بہت خوش ہوں, اللہ اور دیتا اس کو, مزے میں رہتا مست. میری بات کو آپ 100% یقین مت کرو, آپ خود تجربہ کرو. اور ہمارے امام صاحب خطیب شیخ مجیب اللہ اثری صاحب ایک حلقہ حصول علم الخیر کی مثال دی. حلقہ یعنی گروپ, جیسا رات میں بیان ہو گیا تو آپ حلقے بنا کے کوئی دینی گفتگو کر رہے ہیں, کچھ اچھی بات شیئر کر رہے ہیں, تو اس کو حلقہ حصول العلم الخیر یعنی اچھی بات شیئر کر رہے ہیں, آپ اس کا حلقہ بنا. لیکن آپ غور کرو,
مسجد میں بھی مسجد کے علاوہ بھی حلقہ حصول علم شر زیادہ ہوگا. انیسا انیتا انتا ارے فلانا. اور ایک بات عام دیکھی جائے، جیسا ایک مثال دی ہے ہمارے بزرگ، اس کو لوگ شاید میرے جیسے بہت پریشان کرے، ستائے، بہت پریشان ہو گیا، بہت دکھی ہو کے اللہ کے گھر کو آیا، اللہ سے فریاد کر تو اللہ میں میرا بہت ستا، وضو کر کے آگے دینے لگ وہی صاحب پہلی سب کو ٹھہرے ہوئے. حدیث کی بات اب کیسا؟ تو بولنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم جو یہ لبانہ اوڑھ کے پھرتے ہیں دیندار کا، کامیاب انسان کا، آپ کے اختیار میں نہیں ہے پوری طرح. اللہ تعالیٰ اگر یہ نعمتیں آپ سے ایک جھٹکے میں لے لے، آپ دیکھ چکے. ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو زیادہ گشت کر رہا تھا، ایک نوجوان لڑکا ہمارے شہر کا کسی وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے، پتہ نہیں کس وجہ سے ڈپریشن میں گیا، بلڈ کی رگ پھٹ گئی، سیریس ہو گیا، دواخانے میں شریک کرے. یہ ویڈیو تھوڑی سی ہے، والدہ کے چیخاں، نوجوان صاحب کا بچہ، آپ کی میری کچھ بھی نہیں ہے صاحب، اتنا صحت کا بے یار و مددگار پڑے گا، چل رہے بیٹھنا، پائپاں لگے ہوئے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جس ڈاکٹر کو آپ لاکھوں روپے دے رہے علاج کے لیے، وہ بھی بول رہا میں کوشش کروں باقی سب اوپر والے کے ہاتھ میں. ارے اللہ کے بندے، اگر اللہ تیرے کو آسمان سے دو چار نہیں کرا تو ضد کیوں کرتا؟ اللہ کے مقابل ٹھہرنے کی کوشش کیوں کرتا؟ شکر گزار بندہ بن کے رہو تاکہ اللہ تیری نعمتوں میں اور اضافہ کرے. اگر کوئی ناشکر انسان دکھا، اس کے لیے دعا کر. اور جس طرح فجر کی نماز کی پابندی کرتے بعض لوگ، اللہ کا یہ وعدہ ہے جو فجر کی نماز میں آتا اس کا رزق میرے ذمہ ہے. صحیح ہے نا صاحب؟ اللہ کے ذمہ ہے، ہمارا ایمان بھی ہے. لیکن کیا آپ کبھی غور کریں کہ اللہ کا وعدہ حلال رزق کا ہے؟ آپ فجر کی 2 سنت 2 فرض پڑھ کے، اتنی دعا کر کے، تسبیح پڑھ کے، فلاں کر کے باہر جا رہے ہیں، لیکن اپنا رزق حرام طریقے سے تلاش کرے تو اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں، پھر پریشان نہیں ہے. بلسا بولے فجر پڑھو اللہ کے رشتے میں پڑھ رہا ہوں. ارے اللہ کے بندے، اللہ پہ توکل رہو. اللہ جو دیا اس میں مطمئن رہو، اس میں برکت رہے گی. حرام جگہ سے کوشش کر رہا، تیرا حق نہیں ہے، وہاں پہ تو کاروبار کر رہا، جن سے بھی کر رہا، جو بھی کر رہا، تیرے کو تو معلوم ہے نا تو غلط کر رہا، تو پھر کیسا؟ یہ تمام عمل کے بعد ایک آخری چھوٹا سا پیراگراف جو شاید 15-20 منٹ تک کے ہوں گے، اور آپ لوگ صبر بھی کیجیے، برداشت کیجیے، کیونکہ معاشرے کے بہت اہم چیزیں ہیں. اور میں کوشش کرتا ہوں عموماً ریئل واقعات بولنے کی، کیونکہ جس کے بارے میں بول رہا ہوں وہ سمجھتے بھی، سنتے بھی غور سے. یہاں نہیں رہتے بھی باہر بیٹھ کے سنتے، بعد میں تبصرہ بھی کرتے اس کے اوپر گالیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے جو دن رات، میں آواز بلند کر کے اس لیے بول رہا ہوں کہ اچھا سنیا،
जितनी बदला लेना है ले लो, जितना पंगा लेना है ले लो, जितनी कोशिश कर सकते कर लो। सच और बात बराबर बोली जाए तो सुनो कान खोल के। एक अल्लाह का बंदा है, दिन रात अली चीचा उनके एहसानात का उनके तस्करा करते रहता, थकता नहीं। लेकिन बार बार गुजारिश के भी अली चीचा मरहूम की कायम की भी मस्जिद में उनके इसाल सवाब के लिए कभी 2 रकात नमाज के लिए नहीं आता। नमाज तो क्या मस्जिद में शायद घूमने भी नहीं आता। और जब कोई मुसीबत आई तो अल्लाह से पहले नौज बिल्लाह चीचा के बच्चों को पुकारता। और चीचा की मस्जिद से दावतनामा जाता इज्तिमा का, जो दावतनामा लेके गए उन पे भड़क जाता, मैं सच बोलो झूठ बोलो, उन पे एतराज करता, भड़क जाता, ये मस्जिद से मेरे पास कैसा आए। अल्लाह अकबर, इतनी मुनाफिकत। फिर चीचा के बच्चों को भी नजर ले आए, चीचा के बच्चों का भी फ्रेंड है अपने। तो बोलने का मतलब ये है कि अपने आप को होश के नाखून लो, क्योंकि आप जो कर रहे हैं, मैंने सूरज इकरार की आखिरी 2 आयत में जो हवाला दिया था याद रखने के लिए, वो मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, वो मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। आपका हर छोटा अच्छा अमल मौजूद है और हर छोटा सा छोटा बुरा अमल भी छुप के करो, सामने करो, पीछे करो या किसी को उचका के करो, कुछ भी करो, उससे कोई चीज नहीं छुपती। छुपती अल्लाह से बिल्कुल नहीं छुपती। कई को कर देते, परेशान हाथ थे, जुस्तजू में थे, बीमारी में मुबतला हो गए, मरते मरते बच गए, अल्लाह अल्लाह शुरू करे, फिर जरा सेहत में करते, फिर बदमाशी शुरू। अल्लाह के आसपास चलते रहेंगे। लेकिन जब अल्लाह ताला अपनी रस्सी को झटका देगा, उसकी मिसाल इस तरह दिया कि जब एक मच्छी के लिए आप पकड़ने को चारा लगा के घर डालते, मच्छी उस चारे को निगल लेती, वो समझती मेरी दावत आ रही, और अंदर निकलती, और अंदर निकलती। मछली पकड़ने वाला जो मुतमईन हो जाता, गल पूरी तरह अंदर गई, एक झटका मारता, मुंह से खोल गिरता हुआ मच्छी बाहर आ जाती पानी से। मच्छी पकड़ने वाला तो खुश होगा, लेकिन मच्छी की क्या हालत होती है और क्या हालत होने वाली है। मेरे भाइयों, अल्लाह की भी रस्सी वैसे ही है। जब अल्लाह झटका मारेगा, आपके होठ ठिकाने आ जाएंगे, आपके बच्चों की कमाई हुई दौलत, आपके माँ बाप की छोड़ी हुई दौलत आपके किसी काम नहीं आएगी। बेयार और मददगार आना खुले हुए हैं, मुंह से पानी जा रहा, पैमा लगे हुए हैं, इधर बिटर उधर बिटर। दुआ करो, मस्जिदों में दुआ करा, अल्लाह साहिब दे, अल्लाह साहिब दे। अरे मेरे अल्लाह के बंदों, साहिब की दुआ करने से पहले उनकी हिदायत की दुआ कर लो, ताकि उनको वो वक्त ही ना आए। इंशाअल्लाह सच बताने से किसी को तकलीफ होती, होने दो। कुछ वक्त के लिए उन्हें नाराज होता, होने दो। अगर उसकी गलती की आप निशानदेही करें तो उसके सच्चे दोस्त आप हैं। और एक बात ध्यान से सुनो, याद रखो, आपके आसपास
اگر کوئی آپ کی تعریف کرنے والا، آپ کے ماں باپ کی بھلائی بیان کرنے والا کوئی خوشامدی جمع ہونے لگے، آپ سمجھ لو آپ کی بربادی، آپ کی تباہی شروع ہوگی۔ کیوں؟ جب آپ کو برباد کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو منافقوں سے گھیر دیتا ہے، مخلص آپ سے دور کرنا شروع ہو جائے۔ اگر آپ کی کبھی زندگی میں ایسا مرحلہ ہے کہ آپ کا مخلص دوست، آپ کا مخلص پڑوسی آپ سے دور ہو رہا، آپ سمجھ لو آپ کی بربادی شروع ہو۔ کوشش کرو مخلصین میں رہنے کی، کوشش کرو منافقوں سے دور رہنے کی۔ خطاب بہت لمبا ہوگا، کوئی بات نہیں، میرا ایمان ہے کہ کل زندگی شاید ملے نہ ملے، سحر کر کے افطار کا وقت ملے نہ ملے، تراویح کی نماز کے بعد فطر کا وقت ملے نہ ملے، کیا بولو؟ حق بول دو، ہلکے ہو جاؤ۔ کیا پتا آپ کے انہی الفاظ سے اللہ اس بندے کو ہدایت دے۔ میں جلن سے نفرت سے نہیں بولوں، دکھ سے بولوں۔ آپ کو اللہ نعمت دیا، بہت خوش رہو، آپ کی خوشی کو دیکھ کے لوگ خوش ہونا، آپ کی فرونیت کو دیکھ کے لوگ پریشان ہونا، ڈرنا نہیں۔ پھر وہ نعمت آپ کے لیے عذاب ہے۔ آپ کی نعمت سے کوئی گھبرا رہا، کوئی پریشان ہو رہا، کوئی فکر میں مبتلا ہو رہا، ارے وہ نعمت کہاں ہے؟ وہ تو عذاب الہی۔ آپ کی صحت سے، آپ کی پرسنالٹی سے کوئی ڈر رہا، نعوذ باللہ من، لعنت ہو اسی پرسنالٹی پہ، لعنت ہو ایسے ہوتے پہ۔ اگر آپ کی پرسنالٹی سے، اگر آپ کے عہدے اور منصب سے، آپ کے رتبے سے کوئی خوش ہو رہا، خوشی سے آپ سے مل رہا، کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ جب تک یہ کوئی بھی نہیں لیتا، اور اکثر لوگ یہ معاملے میں پریشان ہو جاتے، ارے بہت خیری والا کیا بات ہے۔ اللہ کے بندے، تیری فطرت اتنی اچھی ہوگی، شاید تو میں تیرے سے خوش ہو کے مل رہا ہوں۔ اس کے نصیب میں جو ہے تو چاہا بھی تو نہیں روک سکتا، اس کے نصیب میں جو نہیں ہے تو چاہا بھی تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا آپ کو خوشی دے رہا، اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو اس خوشی سے محروم رکھا، تو آپ خوشی کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کے لیے جو محرومی میں گزر گئے، شاید وہ اتنا کچھ نہ کر سکے اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اللہ آپ کو دیا، آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ جاریہ کی طرح نیک عمل کرو۔ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ننگے کو کپڑا پہناؤ، پریشان کئی لوگ ہیں۔ جب اکثر کبھی تذکرہ ہوتا ایسا خصوصی لوگوں کے ساتھ، تو یہ جتنے بڑے فرعون ہیں نا، ان کے قریبی رشتے دار بہت مخلوق الحال ہیں، لیکن ان کو نہیں دکھتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اللہ ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں کے سامنے دریس کرتا ہے، چاہ کے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ سے اس طرح کے عمل کی پناہ مانگیے۔ اور میں گزارش کرتا ہوں میری مائیں بہنیں جو اگر اس قسم کے اشخاص کی بیوی ہے تو اے بیویوں، اللہ کے لیے اپنے شوہروں کو اس طرح کے عمل سے، اس طرح کے باہر، اس طرح کے کاموں سے روک لو تاکہ آپ ایک جنتی کی بیوی کہلائیں۔ اور اے ماں باپ، تمہاری اولاد میں اس طرح کی خصلت، اس طرح کی بیماری پائی جاتی ہو، روک لو اپنے اولاد کو تاکہ آپ ایک نیک بخت انسان کے ماں باپ کہلائیں۔ اے اولادو، اگر تمہارے ماں باپ کو اس قسم کی چیز نظر آتی ہے، روک لو اپنے ماں باپ کو اس ظلم سے، برائی سے، تاکہ آپ کے ماں باپ کا انجام بھی کامیاب ہو۔ مرنے کے بعد بے بھونا، بے ہارا،
10वां चहलू देगा फलाना फलाना, ये सब काम नहीं आता। जिंदगी में उनके अमाल पूरे जैसे बनाओ। और ऐ दोस्तों, ऐ पड़ोसियों, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा पड़ोसी किसी में जुल्म कर रहा है तो खुदा के लिए उसे जुल्म से रोको। आपको भी सवाल होगा, आपसे भी सवाल, आपको भी हिसाब देना होगा, क्योंकि आप उसके जुल्म के बारे में जानते, उसके इंटेंशन के बारे में आपको इल्म है, उसकी बेजा ख्वाहिशात का आपको पता है, आपसे डिस्कस करना, शेयर करना, वहीं रोक लो। भाई ये खैर का अमल नहीं है, ये अल्लाह की राज़ी वाला अमल नहीं है। अगर हम सिर्फ एक पॉइंट, ओनली वन, ये पॉइंट अपनी जिंदगी में अपना ले, मेरा अमल अल्लाह की रजा वाला नहीं है, भाई छोड़ दे। मेरा अमल अल्लाह की रजा वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक। आप खाली ये 2 पॉइंट गौर कर ले, हर सांस के साथ, हर लम्हे के साथ, हर दिन, हर सुबह, हर शाम चेक करो अपने आप को। आपसे कहीं कोई ऐसा अमल तो नहीं हो रहा जो अल्लाह की रजा वाला नहीं है। नहीं समझ में आ रहा तो किसी आलिम दिन से पूछो, लेकिन गफलत में मत रहो, तकब्बुर में मत रहो। मैं बार बार मिसाल दे दूं, कहीं आप अपने आप को छोटा ना समझे, इसलिए मैं अपनी मिसाल दे दूं। मेरे वालिद मरहूम अली हजरती टैक्सी ड्राइवर, मेहनत से खुश होके उनको या उनके औलाद को अल्लाह जो भी नेमत दिया, क्या करना? पड़ोसियों को परेशान करना, बदमाशी करना, तकब्बुर का इजहार करना, क्या करना? अल्लाह जो नेमत दिया शुक्र अदा करना। इस मस्जिद में हमारी नियत यह रहती कि इस मस्जिद में जो भी आके अल्लाह की इबादत करेगा, वलद ज़ालिम आमीन कहेगा, इया का नाबुदु व इया का नस्तईन कहेगा, उससे शायद अल्लाह ताला हमारे वालिद की मग़फ़िरत करे, उन पर रहम करे इंशाअल्लाह। क्योंकि इस मस्जिद में इतनी शदीद हमसे नफरत करने वाले भी आते हैं कि अगर उनको अल्लाह इस्तिताअत इख्तियार देता तो शायद 1 सेकंड में हमारा मर्डर कर देता, लेकिन मजबूर है, अल्लाह नहीं दिया हौसला इस्तिताअत। लेकिन भाई वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको बचाया उस बुराई से, वरना वो करते। लेकिन हम उनसे भी कभी कोई ऐसा मुआंदाना या दुश्मनाना रवैया नहीं करते। हमारे भाइयों में एक बात का इत्तेफाक है कि नापसंदीदा तरीन इंसान भी हमारी मस्जिद में, हमारे बाप की बनाई हुई मस्जिद में आए, हम उसकी उसी तरह खिदमत करेंगे जिस तरह सबकी करते हैं। नमाज बगैर पंखे के पढ़ रहा, पंखा खोल लेना, पंखा खोल लेना, कोई बात नहीं। जो फजर की नमाज पढ़ते हैं उम्मन उनको इल्म है इस बात का, जब अकामत होती भाई तो अपनी जगह पर ठहर जाते, लेकिन कुछ लोग पसंद रहते कि इनके बाजू में जब आके ठहरता हूँ जाके नहीं, बाजू ठहरना पसंद नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभी मजबूरी में आके ठहर जाते हैं, ओके अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला वैसी चाहत आता हूँ। लेकिन किसी से इतना नफरत मत करो कि तुम उसको झेल नहीं सकते। क्यों? मैं कुछ बोलूं, हम कुछ बोले ना बोले, वो तो जान रहा ना, इसका ज़रूरत शर्म नहीं आ रहा। आपके हर अमल को, आपके हर रवैये को, आपकी हर बदमाशी को, आपकी हर बददियानती को वो जानता है, उसके पास इख्तियार है। तो इसलिए अल्लाह के बंदों, अल्लाह के बंदियों, और एक छोटा नुक्ता कि आजकल
ہمارے مولوی صاحب سے مخاطب ہوئے، مولوی صاحبان امام و خطیب اکثر دیکھ لے ان کے مقتدی یعنی ان کی اتباع میں نماز ادا کرنے والے بہت ظلم کر رہے، بدماشی کر رہے، لیکن امام صاحب کا اپنا کام چل رہا، امام صاحب کی ضرورتیں پوری ہو رہی، امام صاحب کبھی بھی اس مقتدی کو نصیحت نہیں کرتے، بلکہ اس کے ہر غلط عمل کو رائٹ کرنے کی کوشش کرتے، جو بہت بھیانک عمل ہے۔ نادانستہ طور پہ آپ کو جواب ملنا ہوگا، آپ مصلی میں کھڑ کے امامت کرتے، آپ اچھی اچھی باتیں خطبے میں بتاتے، آپ کا مقتدی اگر اس کے خلاف کام کر رہا، آپ کو واجب ہے اس کو بولنا، نہیں تو 3 درجے جو میں نے اللہ کے نبی کی سنت حدیث بتائی تھی، یا تو اس کو بڑھ کے روکنا، یا زبان سے بول دینا، یا اپنے آپ کو اس سے تھوڑا سا دور کر لینا، لیکن یہ عمل الٹا ہے، رشتہ مرشد مرید کا ہو گیا، مرشد کچھ بھی کرو مرید رائٹ، مرید کچھ بھی کرو مرشد کی ضرورت پوری ہو رہی رائٹ۔ یہ بہت بھیانک عمل ہے، یہ عمل سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ایک منصب دیا ہے، آپ کو امام خطیب مسجد بنایا ہے، آپ پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ کی اتباع میں نماز پڑھنے والا مقتدی آپ کی مسجد سے نکلنے کے بعد باوجود ایاک نعبد و ایاک نستعین والضالین آمین بولنے کے بعد بھی اللہ کے ناراضگی والے کام اور اللہ کی مرضی کے خلاف کام کر رہا، تو آپ کا فرض ہے اس کو روکنا۔ کیا فائدہ آپ کے خطبوں کا، آپ کی نماز کا، آپ کی امامت کا، اگر آپ کی مسجد کا مصلی، آپ کا مقتدی اس کی اتباع نہیں کر رہا تو کم سے کم دعا تو کرنا نا۔ تو جب اس طرح کا کمپرومائز ہونے لگے دینی ذمہ داروں کی طرف سے تو بہت غلط میسج جاتا۔ کیوں؟ ظالم تو سمجھتا میرے کو تو منصب کی سرپرستی ہے، میرے لیے تو سب رائٹ ہے، بہت غلط۔ خدا کے لیے میں گزارش کرتا ہوں ہمارے امام صاحب سمیت تمام اماموں سے، خطیبوں سے اور مولویوں سے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک منصب پر فائز کیا ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے، آپ سے پہلے سجدہ کرنے پر بہت بڑی وعید ہے، آپ سے پہلے کوئی نماز کا رکن ادا کرنے پر بہت بڑی سزا کا حکم ہے نہیں منصب؟ آپ کا کیا مرتبہ ہے؟ اسی لیے اکثر آپ دیکھو اس طرح کے جو کمپرومائزنگ امام رہتے نا، الحمدللہ میں یہ سامنے بولتا ہوں، اللہ شاہد ہے ہمارے مسجد کے امام صاحب اس بیماری سے الحمدللہ بری ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ ہم کو صحت دے، عمر طویل دے، لیکن جو امام اس بیماری میں مبتلا ہے کیا کر رہے؟ آپ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہوتے ہوئے دیکھ رہے، تمہارے سامنے ہو رہا، تم اس عمل میں شریک ہے، یہ کیسا ہے؟ تم خطبے میں تلاوت میں جو آیات پڑھ رہے اللہ کی، آپ کو اس کا معنی معلوم ہے، لیکن آپ اس کے خلاف کام کرنے والے کی سرپرستی کر رہے، دل جوئی کر رہے، اس کے ساتھ جو ہے نا جو بھی معاملہ کر رہے، یہ کیسی منافقت ہے؟ تو چیک کیجئے کہیں اس طرح کے عمل میں حرام حلال کی تفریق تو ختم نہیں ہوگی کیا جی؟ کیونکہ جو لقمہ حرام کا ہے انہیں جا کے اندر کیا کیا تماشا کرتا اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ حلال کا وعدہ کرا، حلال کی ذمہ داری لیا، حلال کی گارنٹی لیا، حرام کی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی
ذمہ داری ہے نا گھر کی. تو میرے بھائی اور دوستوں، باہر بیٹھ کے سننے والے صاحبان، میری ماؤں بہنوں، میرا خطاب طویل ہو گیا، لیکن جیسا میں نے کہا کہ میرے کو دل میں آیا یہ تمام برائیوں کے بارے میں بول دینا، میں بول دیا. اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ ہر کسی کے کان اور دل تک پہنچائے اگر میری بات حق ہے. اور میری گزارش بھی ہے، امید بھی ہے اللہ کی ذات سے کہ میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے کوالٹی پیپل ہے وہ انشاءاللہ ان باتوں کو عام بھی کریں گے، ڈسکشن میں بھی نہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا بغیر شکر احسان ہے. اور پھر ایک بار بہت تہہ دل سے معافی، جو باہر ہیں اندر ہیں یا میری ماں بہنیں جو اپنی عبادات چھوڑ کے، یہ موضوع بہت اہم تھا، اس کے بارے میں بولنا بہت ضروری تھا کیونکہ ظلم کا بازار بہت گرم ہے. انسان اللہ سے بالکل نہیں ڈر رہا، اور جو ڈرانے والے انہوں بھی نہیں ڈرا رہے، انہوں بھی کمپرومائزنگ ہو گئے. کوئی نہ کوئی تو بولنا، جب تک سانس ہے اللہ توفیق دیا. اللہ اگر ہم کو کمپرومائزنگ کرنا ہے تو میری دعا ہے اس آخرات میں باوجود حالت میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کر کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی ذلیل زندگی سے پہلے مجھے موت دے دے. اللہ قبول ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.